لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن دنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤفة المؤمن الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے. ہر جو چیز ہے اس کا انجام موت ہے. جو گھر بنایا جاتا ہے ایک دن اسے گرانا ہے. جو بچہ دنیا میں پیدا ہوا ایک دن اسے مرنا ہے. فرمایا لذو للموت وابن للخراب لہو ملک المنادی کل یوم لذو للموت وابن للخراب. اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ایسا ہے ہر آدمی اپنی مولد گزار کر دنیا سے جاتا ہے. ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد اس دنیا میں بستے رہے, دنیا سے چلے گئے. آج ہم دھرتی پر مہمان ہیں, کل ہم بھی چلے جائیں گے. نئے لوگ آئیں گے, نئے چہرے ہوں گے جو ان دیسوں کو ان بستیوں کو آباد کریں گے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی, ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے جو لوگ اس دنیا میں تھے آج 100 سال کے بعد وہ نہیں ہے, اور آج کے بعد 100 سال کے بعد آج جو زندہ ہیں اس دنیا میں نہیں ہوں گے. تو یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کی محفل ایسے ہی نظام چلتا رہے گا. کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے, اسی طرح ہم لوگ دنیا میں آئیں گے اور چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننا چاہیے. فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا. 950 برس بھی عمر ہو تو بالآخر دنیا سے جانا ہے. دنیا فنا کا گھر ہے, دار الفنا ہے. ہر چیز سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے, یہ منزل نہیں یہ راہ گزر ہے. اس لیے دنیا سے دل لگانے سے منع فرمایا گیا. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزر رہا ہوں خریدار نہیں ہوں. بس اس دنیا کے بازار میں ہمیں گزرنا ہے, اپنا دل مخلوق میں الجھانے کے بجائے پروردگار سے لگانا ہے.
جن لوگوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ان کے لیے زندگی کی تمام مشکلات آسان ہوگی۔ یہ جو موت کی یاد ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ موت کی یاد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان سے بڑے بڑے غموں کو آسان کر دیتی ہے۔ کسی کا جدا ہونا ایک بڑا غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو جب چاہے جہاں سجائے، کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتا۔ آپ گھر میں فرنیچر لاتے ہیں، اب وہ جو فرنیچر ہوتا ہے اس کو ہماری مرضی، ہم جس طریقے سے خرچ کریں، ہم جہاں اس کو رکھ لیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اب ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس کو پہلے اس کمرے میں رکھا تھا، اب اس کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا، تو اب ہماری مرضی ہے، ہم مالک ہیں اس کے، تو یہ مالک کی مرضی ہے۔ تو پروردگار جب تک چاہتے ہیں اپنے بندے کو دنیا میں رکھتے ہیں، وہ جب چاہیں تو اس کو دنیا سے اٹھا لیں، وہ چاہیں تو پیدا ہوتے ہی واپس لے جا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو بچپن میں ہی اس انسان کو واپس لے جا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو جوانی میں ہی انسان کو واپس لے جا سکتے ہیں، چاہیں تو بڑھاپے میں لے جائیں۔ یہ سب مالک کا اختیار ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ جب ہم نے کہا انا للہ تو یہ تسلی ہوگی، اب اللہ رب العزت نے جس کو لیا یہ اسی کا فیصلہ 100% ٹھیک ہے، یہ اسی کی شان ہے، ہمیں اس پر سب تسلیم خم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود دل میں جدائی کا صدمہ تو رہتا ہے۔ اب اس کی تسلی کے لیے دوسرے فقرے میں کہہ دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ تمہاری جدائی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، تم بھی اسی منزل کے مسافر ہو، جہاں وہ جانے والا چلا گیا ایک دن آئے گا تمہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ کے اوپر لوگ اپنے رشتہ داروں کو الوداع کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کوئی، تو اس کو الوداع کرتے ہیں، لیکن ایک بھائی ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ جائیں، اور ہفتے کے بعد میری بھی فلائٹ ہے، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ باقی سارے روتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا عزیز جدا ہو رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے ہنس ہنس کر اس کو جدا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں نے بھی جو ہے اس کے پاس چلے جانا ہے، یہ جہاں جا رہا ہے میں نے بھی اس کے پاس چلے جانا ہے۔ تو جب یہ دل میں احساس ہو گیا تو اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اب موت کا بڑے سے بڑا صدمہ جھیلنا بھی آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ ہماری یہ جدائی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، ہم نے بھی تھوڑے دنوں کے بعد وہیں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ہمارے عزیز دنیا سے جاتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں ہم نے جس منزل پر جا رہے ہیں تم نے بھی اسی منزل پر آنا ہے۔ دنیا میں ماں باپ انسان کے لیے سر کا سایہ ہوتے ہیں، مخلص پرخلوص دعائیں کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے عنوان پر دو نام ہیں، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان۔ اللہ رب العزت کی صفت رحیم کی تجلی وہ ماں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی صفت رحمان کی تجلی وہ باپ پر زیادہ ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر اس میں عقل غالب ہوتی ہے، اس کی عقل ہر وقت اس پر حاکم ہوتی ہے، لہذا باپ نیک اچھے بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت کرے گا، اور دل کے ساتھ محبت کے بجائے اس کو تنبیہ کرے گا، اس کو ڈانٹے گا، مگر ماں کے اوپر اللہ رب العزت کی رحیم کی تجلی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں ہی وہ ذات ہے جو اپنے اچھے اور برے ہر طرح کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ دنیا میں گناہگاروں سے محبت کرنے والی بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ماں کی ذات ہے۔ بیٹا نالائق نکل آئے باپ گھر سے نکالنے کو تیار ہو جائے گا،
مگر ماں ایک ایسی ہستی ہے جو پھر بھی اسے سینے سے لگائے گی. ساری دنیا کی برائیاں اس کے بیٹے کے اندر ہوں گی، بھائی بہن سب اس کو برا کہیں گے، باپ اس کو برا کہیں گے، مگر ماں ایسی ذات ہے اسے برا کبھی بھی نہیں کہے گی. اگر برا کہے گی بھی تو دل میں حسرت ہوگی. تو یاد رکھیں ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جب یہ جدا ہو جاتی ہے پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں کتنی بڑی نعمت سے جو ہے محروم ہو گیا. اسی لیے جنہوں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کر لی، ماں کی خدمت کر لی، ان کی جو ہے ان کو دعائیں ملتی ہیں، وہ دعائیں لینے والے بن جاتے ہیں. دنیا آخرت میں اللہ ان کو کامیابیاں دیتے ہیں. ماں کی دعائیں اللہ رب العزت کے حضور جو ہے اس طرح قبول کی جاتی ہیں جس طرح کے اولیاء اللہ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ماں فاسق گناہگار صحیح، ماں خطاکار اور غافل صحیح دین جو ہے اگر ہو پھر بھی اپنے بچے کے لیے دعا کرے تو اس بچے کے حق میں ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں ماں ایک ایسی ہستی ہے، جب انسان سے یہ ماں کی ہستی چھین جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی عظیم نعمت سے میں محروم ہو گیا. آپ دیکھیں ننھی سی چڑیا ہوتی ہے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. ایک چھوٹا سا جاندار ہے اپنے گھونسلے میں رہتی ہے، جب اس کے بچے ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو پانی لا کر پلاتی ہے، دانا وغیرہ لا کر کھلاتی ہے. اگر دروازہ بند کر دیا جائے، اگر کسی کمرے کے اندر اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہو تو چڑیا باہر نکل گئی ہو پانی لینے کے لیے، وہ بے قرار ہو جاتی ہے، وہ پڑپڑاتی ہے، کبھی ادھر آئے گی کبھی ادھر آئے گی. جب تک دروازہ نہیں کھلتا اس وقت تک وہ بے چین رہتی ہے اور اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ پانی پہنچا دوں، یہ دانا پہنچا دوں. تو وہ حتیٰ کہ بعض اب اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ میرے بچے کمرے کے اندر بند ہیں، میں ان بچوں کو پانی کیسے پلاؤں گی، بھوکے ہوں گے. اب یہ ننھی سی جان ہے مگر پروردگار نے اس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت کو پیدا کر دیا. اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی جان ہے، اس کے دل میں اتنی اپنی اولاد کی محبت ہے. تو جو ماں انسان ہے وہ اپنی بچوں سے کتنی محبت کرتی ہوگی. تو اس لیے اسی طرح مرغی ہے یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایک کمزور سا جاندار ہے اور یہ اپنے بچوں کو بلی سے جو ہے بچانے کے لیے بلی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، کتے کے ساتھ مقابلہ کرے گی. اسی طرح جو بھی اس کے بچوں پر حملہ کرتا ہے یہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت کو پیدا کیا. تو اسی طرح انسانوں کے بچوں کے ساتھ ماں کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ماں کے دل میں اللہ رب العزت نے اپنی اولاد کی محبت پیدا کر دی. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ایک رشیا کے اندر ایک حیران کن واقعہ ہوا کہ رشیا کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زلزلے کے اندر بڑی بڑی عمارتیں گر گئی اور جو ہے کرینوں کے ساتھ ملبے کو ہٹایا جا رہا تھا. تو ایک ملبے کے نیچے سے ایک عورت کو 7 دن کے بعد نکالا گیا. اس کے سینے کے ساتھ ایک بچہ تھا چمٹا ہوا تھا اور دونوں جو ہے زندگی کی آخری سانسیں جی رہے تھے. جب ان کو اسپتال میں پہنچایا گیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں زخمی تھی. جب وہ ہوش میں آئی اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ جو ہاتھ کی انگلیاں یہ کیوں زخمی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں یہ جو بچہ تھا یہ دودھ پیتا تھا، جب جو ہے میرا دودھ ختم ہو گیا تو میں نے اپنی جو ہے انگلیوں کو کاٹا اور میں نے اپنے بچے کو خون پلایا. تو ماں اتنی محبت کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب انسان کی یہ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ماں باپ
میں سے محبت کرنی چاہیے، خاص طور پہ ماں کے ساتھ جو ہے محبت کرنی چاہیے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بہت ترقیاں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی دور پر جایا کرتے تھے تو ان کی والدہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کے اے موسیٰ سنبھل کر جانا، جو آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والی تھی وہ دنیا سے چلے گی۔ تو ماں کا مقام یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی ماں کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے تو وہ دنیا میں بھی محروم ہوتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو محروم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ماں کی دعا کا بدل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی رحمت کے۔ ماں کی جدائی کے بعد ایک راستہ باقی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا سہارا عطا کر دے، اور انسان کو دعا مانگنی چاہیے، اے کریم اللہ آپ نے ہم سے ہماری ماں کو تو لے لیا، اپنی رحمت کے سائے سے ہمیں محروم نہ کیجیے گا، ہماری اوپر اپنی رحمت کے سائے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رکھیے گا۔ اور دعا بتائی اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اور کہتے ہیں اگر ماں فوت ہو جائے تو یوں کہنا چاہیے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، کہ اے اللہ ان کی جدائی کے بعد مجھے جو ہے آپ اپنے اجر سے اور جو ہے رحمت سے محروم نہ کیجیے گا اور کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے گا۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے اوپر پھر اترتی ہیں، مہربانیاں اترتی ہیں، ماں کی دعاؤں کا بدلہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں، ماں یا باپ زندہ ہیں تو قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کریں۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے یہ عجیب محبت ہوتی ہے۔ ماں انسان سے دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا 70واں حصہ ماں کو عطا کیا۔ ماں انسان سے بہت محبت کرتی ہے، ایسی محبت کرتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا نعم البدل حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے والدین کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، اس عاجز کو پہلے تو اس چیز کا اتنا ادراک نہیں تھا، لیکن والدہ کے جانے کے بعد اب محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے خالی ہو گئے ہیں۔ ہماری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے آخرت کی منازل کو آسان کرے۔ زندگی میں ایسی جو ہے ہستی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی جیسی ہستی ہماری والدہ تھی، نہ کبھی کسی کی غیبت کرتی تھی، نہ کبھی کسی کی برائی کرتے تھے۔ ہمارے اگر دیکھا جائے بحیثیت بیوی ایسی والدہ ایسی بیوی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، بحیثیت ماں ایسی ماں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، بحیثیت بہن ایسی بہن کبھی زندگی میں نہیں۔ ہمارے والدہ کا جب جنازہ اٹھایا جا رہا تھا ہمارے سب سے بڑے ماموں کہنے لگے ہم پہلے یتیم نہیں ہوتے آج یتیم ہوئے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ ہماری والدہ ہمارے جو ماموں ہیں سب سے بڑی تھی، اور بحیثیت بہن ایسی مثالی تھی کہ انسان خود حیران ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے جو ماموں کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے ہم نے اپنی پھپھو کو دیکھا ہے کہ ان جیسا مثالی، اب پھپھو تھی مثالی پھپھو، خالہ تھی مثالی خالہ،
خود حیران ہوتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف دیے ہوئے تھے. اور پھر چاچی تھی، مثالی چاچی. ہمارے کزن جو ہے بتا رہے تھے کہ ایسی مثالی ہم نے جو ہے اپنی چاچی نہیں دیکھی. تو الحمدللہ اگر جس حیثیت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات سے ان کو نوازا ہوا تھا. خود حیران، ہر معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نوازا ہوا تھا. جس بھی لحاظ سے، جس رشتے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رشتے کو نبھانے والا بنایا ہوا تھا. حیثیت ساس، ایسی ساس ہماری بھابیاں کہتی ہیں اور ہمارے گھر والے کہتے ہیں ایسی ہم نے دیکھی ہی نہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات سے نوازا ہوا تھا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اپنے پرائے بھی ہماری والدہ کے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ ہم خود حیران ہوئے کہ جن کے ساتھ، جن کی زندگی میں ایک مرتبہ جن کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ بھی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ جیسا کوئی ہم نے دیکھا نہیں. کل میرے شاگرد آئے 17 سال پہلے، ہم نے ان سے انہوں نے پڑھا، تو ان کی بہنیں بھی آئی اور وہ بھائی بھی آئے. زندگی میں شاید انہوں نے ایک مرتبہ ہماری والدہ سے ملاقات کی ہوگی، ہمارے عزیز بھی ہیں. لیکن وہ دونوں بھائی بتانے لگے اور ان کی بہنیں بتانے لگی کہ مثالی جو ہے آپ کی والدہ تھی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات سے نوازا ہوا تھا. ہم خود حیران ہوتے. ہمارے ایک ماموں ہیں، ان کے بارے میں اکثر ہماری کیونکہ ہماری والدہ جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی، کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا، ہمارے ایک ماموں سے کرتی تھی. ہماری ایک بڑی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ لگتا ہے آپ کی سہیلی ہیں، آپ کے بھائی نہیں ہیں بلکہ آپ کی سہیلی. تو میری والدہ کہنے لگی ہاں، ہر مشورہ، ہر معاملے میں میری جو وہ ماموں ہیں وہ مشورہ کرتے. اس ماموں کو ہم نے دیکھا ایسے رو رہے تھے جیسے کہ ستے والد یا والدہ کا انتقال، ایسے رو رہے تھے. اور ساجد نے ان کو سمجھایا کہ دنیا سے جانا تو ہے ہی ہے. تو فرمانے لگے جانے کی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے ایسی بہن میں نے نہیں دیکھی. میری رازدان تھی اور ہر معاملے میں میرے ساتھ رازدانی کا معاملہ کرتی تھی. اور بتا رہے تھے کہ مجھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ جمعے والے دن میں آپ کے گھر آؤں گی، آپ سے ملاقات کروں گی. چند دن پہلے میری والدہ کا جو ہے بھائی سے شناختی کارڈ گم ہو گیا اور میرے ماموں کو فون کر کے، اسی ماموں کو فون کر کے کہتی ہیں میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے، اب تم نے مجھے بنوا کے دینا ہے. تو میرے ماموں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مل جائے گا. چونکہ وہ جی پی او میں ہوتے ہیں، پوسٹ آفس میں ہوتے ہیں. کہنے لگے یہاں آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو. تو ہر معاملے میں ہر مشورہ ان سے کرتے تھے. بچپن سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا. ہمارے والد صاحب کو فوت ہوئے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں، 34-35 سال ہو گئے. ان 34-35 سالوں میں دیکھا اگر کسی سے مشورہ کرتے تو اسی ماموں سے کرتے تھے. اور اس ماموں کو ہم نے دیکھا کہ ایسے رو رہے تھے کہ خود حیران ہوتے تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی صفات والے انسان بنے کہ لوگ جو ہے ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے جانے پر انہیں بھی یہ جو ہے صدمہ ہو، تکلیف ہو کہ واقعی ایسا انسان دنیا سے چلا گیا ہے. اور یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے پر لوگ خوش ہوں، دل میں خوش ہوں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی. ہر ایک سے. ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ آنٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے خالہ کو دیکھا ایسی ان کے اندر صفات تھی، خود حیران ہوتے تھے. ان کو بھی اپنے گھر کا فرض سمجھتی تھی اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح جس طرح کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کرتے تھے ایسے ہی ان کے ساتھ. پڑوس میں اڑوس پڑوس کے اندر جو بھی رہتا تھا اس کے ساتھ ایسی ہمدردی تھی کہ وہ انسان خود حیران ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا گھر میں کوئی کسی کی جو ہے کمی بیان کرتے تو فوراً روک دیتے تھے، ٹوک دیتے تھے، کہتے تھے ہم خود اتنے برے ہیں تو کیوں ہم دوسروں کی برائیاں کریں، ہم کیوں کسی کی غیبت کریں، کسی کی برائی بیان کریں، کسی کی کمی بیان کریں. تو کئی چیزوں میں الحمدللہ ہم نے دیکھا، ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا ایسی مثالی خاتون تھے. اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل تھا جب آخری وقت تھا، تقریباً شاید
1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہوا. ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگی میری نمازیں فوت ہو رہی ہیں، میری جو ہے نا میرا وضو ہے. ہم نے کہا آپ کو جو ہے غنودگی میں ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، لیکن کہنے لگی کہ میرا وضو ہے اور میں نے نماز پڑھنی، میری نماز فوت ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اما جان آپ جب گھر جائیں گی نا، آپ گھر جا کے نا جب ٹھیک ہو کے چلی جائیں گی پھر آپ نماز پڑھنا، آپ کی نمازیں جو ہے پڑھنا. تو انسان خود حیران ہوتا ہے، ایسی مثالی جو ہے خاتون تھی. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے آخرت کی منازل کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم خالی ہو گئے ہیں. تو اس لیے انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایسی مثالی انسان بننا چاہیے تاکہ ہر ایک انسان کو اس سے راحت ہو. یہ نہیں ہے کہ ہمارے سے ہر ایک انسان تنگ ہو، اس کو تکلیف ہو اور وہ ہم سے جان چھڑانے کے چکروں میں ہو کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سی مصیبت آ ٹپکی ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے کردار کو صحیح بنانا چاہیے اور ایسا بنانا چاہیے، مثالی کردار بنانا چاہیے تاکہ ہر ایک اس انسان کی تعریف کرے اور جو ہے ہر ایک انسان یہ سمجھے کہ یہ واقعتاً ایک مخلص انسان ہے اور جو ہے ہر ایک انسان کو ہم سے راحت ہو، ہم سے تکلیف نہ ہو. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.